السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں گائے کا ایک مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام البقرہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، سورۃ البقرہ کو سیکھو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو آئیے سنتے ہیں سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، یعنی وہ حروف جو لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد صورتوں سے قبل یہ حروف آئے ہیں، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 اور کبھی 5۔ ان حروف کا اگرچہ کوئی معنی بیان نہیں کیا گیا، لیکن ان میں سے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں ان میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ملتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ اخذ کی گئی ہے کہ اہل عرب کو ایک طرح سے چیلنج کیا گیا کہ یہ قرآن انہی حروف پر مشتمل ہے، ان حروف پر مشتمل تم بھی کوئی کتاب بنا لاؤ اگر تم اس کتاب کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال قرآن مجید نے اہل عرب کی زبان بند کر دی، ان کو اس سے عاجز کر دیا، اور وہ اس کی مثال میں کچھ نہ لا سکے، اس جیسی کوئی چیز نہ بنا سکے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن مجید، اللہ کا کلام، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ کس بات میں شک؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی لکھی ہوئی نہیں۔ اور پھر یہ کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بالکل سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اس پر پورا اعتماد رکھو۔
جو اس نے خبریں دیں وہ بالکل سچ ہیں، جو آئندہ کے بارے میں بتایا وہ بھی بالکل حقیقت ہے۔ یہ دعویٰ صرف قرآن مجید نے کیا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کی کسی آتھر نے، کسی مصنف نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ بالکل درست ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ لیکن یہ آئی کس لیے ہے؟ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں اتاری گئی؟ کیوں بھیجی گئی؟ فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت کے لیے آئی ہے۔ لیکن ہدایت کس کو دیتی ہے؟ جن کے اندر تقویٰ ہو، متقین کو۔ اگرچہ ایک دوسری جگہ پر فرمایا ہدی للناس، کہ یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، جس کی وضاحت ایک اور آیت سے ہوتی ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لیکن یہاں پر خاص طور پہ فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ گویا ہدایت کو تقویٰ کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں کانشس رہنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے محبت رکھنا۔ گویا متقی وہ لوگ ہیں جو باشعور ہیں، جو ہوش و حواس سے کام لیتے ہیں، جو سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرتے ہیں، جن کے اندر بے حسی نہیں، ایک اضطراب ہوتا ہے، جو سچائی کو پانا چاہتے ہیں، جو سچائی کی طلب رکھتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ مانگتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں صحیح راستہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر سچی طلب ہے تو یہ لو، یہ ہے وہ کتاب جو تمہیں صحیح راستہ دکھائے گی۔ لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کے ڈر اور اللہ کی رضا کے لیے ہر اس کام سے بچ کر سنبھل کر زندگی بسر کرنا ہوگی کہ جو اس کو پسند نہیں۔